ہاسٹل میں پڑھنا پارٹ 3۔ یونیورسٹی کے بیہودہ اور بے معنی قواعد کو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تو اپنی تعطیل پر ہی کچھ زور ڈالے، لیکن جتنا غور کیا جائے اسی نتیجے پر پہنچے کہ 3 مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا فی الحال مشکل ہے۔ پہلے 2 مضامین میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم پہلے سال انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے اور دوسرے سال فارسی اور تاریخ میں۔ جن مضامین میں ہم جیسے فیل ہوئے وہ اس نقشے سے ظاہر ہیں: انگریزی تاریخ فارسی، انگریزی تاریخ، انگریزی فارسی، تاریخ فارسی۔ گویا جن طریقوں سے ہم نے 2 مضامین میں فیل ہوئے وہ ہم نے پورے کر دیے۔ اس کے بعد ہمارے لیے 2 مضامین میں فیل ہونا ناممکن ہو گیا اور ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آ گئی۔ چنانچہ ہم نے مندرجہ ذیل نقشے کے مطابق فیل ہونا شروع کر دیا۔ تاریخ میں فیل، انگریزی میں فیل۔ اتنی دفعہ امتحان دے کر بعد میں اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے، وہ یہ کہ فارسی میں فیل ہو جائیں، لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے۔ ہر چند کے یہ سانحہ از حد جان کا ہوگا، لیکن اس میں مصلحت تو ضرور مزرج ہے کہ اس میں ہر ایک قسم کا ٹیکہ لگ جائے گا۔ بس یہی ایک کسر باقی رہ گئی ہے۔ اس سال فارسی میں فیل ہوں گے، پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے۔ چنانچہ 7ویں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بےتابی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا نہ تھا، بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس سے فیل ہونے کے بعد اگلے سال ہمیشہ کے لیے BA ہو جائے گا۔ ہر سال امتحان کے بعد گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیتا، رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یک لخت اور فوراً۔ رفتہ رفتہ کی تیار کرنے سے خواہ مخواہ کا وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جاتے ہی کہہ دیا کرتے کہ اس سال تو ہم کم از کم پاس نہیں ہو سکتے۔ والدین کو اکثر یقین نہ آتا۔ ایسے موقعوں پر تتے کو بڑی الجھن ہوتی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں پرچوں میں کیا لکھ کر آیا ہوں۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ ممتحن لوگ اکثر نشے کی حالت میں پرچے نہ دیکھیں تو میرا پاس ہونا دفتن ناممکن ہے۔ چاہتا ہوں کہ میرے تمام ہی خواہوں کو اس بات کا یقین ہو جائے تاکہ وقت پر ان کو صدمہ نہ ہو، لیکن یہی خواہ ہیں کہ میری تمام تشریحات کو محض کسر نفسی سمجھتے ہیں۔ آخری سالوں میں والد صاحب کو فوراً ہی یقین آ جایا کرتا، کیونکہ تجربے سے ان پر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ لیکن ادھر ادھر کے لوگ، اجی نہیں صاحب، اجی کیا کہہ رہے ہیں، اجی یہ بھی کوئی بات ہے۔ بہرحال پھر گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشن گوئی کر دی۔ دل کو یہ تسلی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ ہے، اگلے سال یہ پیشن گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہاسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہیے۔ اب تو کالج میں صرف ایک ہی سال باقی رہ گیا ہے۔ اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا تو ہم عمر بھر گویا آزادی سے محروم رہ جائیں گے۔ گھر سے نکلے تو ماموں کے دڑبے پہ، اور ماموں کے دڑبے سے نکلے تو شاید اپنا ایک ہی دڑبا بنانا پڑے گا۔ آزادی کا 1 سال، صرف 1 سال، یہ آخری موقع ہے۔ آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری باتیں احتیاطاً جمع کر لیں۔ جن پروفیسروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا، ان کے سامنے بے تکلفی سے آرزوؤں کا اظہار کیا اور ان سے والد کو خطوط لکھوائے کہ اگلے سال لڑکی کو ضرور ہاسٹل میں بھیج دیں۔
بعض کامیاب طلباء کے والدین سے بھی اسی طرح کی عرضیں پیش کیں۔ خود اعداد و شمار سے یہ ثابت کیا کہ یونیورسٹی میں جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان میں اکثر لڑکے ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا پھر انعام کبھی بھی ہاسٹل سے باہر نہیں گیا۔ میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے بیشتر کیوں نہیں سوجی، کیونکہ یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوئی۔ والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں بدل گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل میں شک رفع نہ ہوا۔ کہنے لگے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کی بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے جواب دیا، ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے گھر کے سوا کسی گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاسٹل میں جسے دیکھو باہر علوم کا غوطہ زن نظر آتا ہے، باوجود اس کے کہ ہر ہاسٹل میں 200-300 لڑکے رہتے ہیں، پھر بھی وہ خاموشی رہتی ہے کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں جا بجا طلباء علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ علی الصبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لے کر ہاسٹل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے۔ کھانے کے کمرے میں، کامن روم میں، غسل خانوں میں، برآمدوں میں، ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کو ادب انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے میں مشق کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلباء ہر ایک خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ فارسی کے طلباء رباعیوں میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تاریخ دلدہ۔ یہ باتیں سن کر والد صاحب نے اجازت دے دی۔ اب ہمیں انتظار تھا کہ کب فیل ہوں گے اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں گے۔ اس دوران ہم نے ان تمام دوستوں سے خط و کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہوگی، اور انہیں یہ مزدہ سنایا کہ آئندہ سال ہمیشہ کے لیے کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا، کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لیے ہاسٹل میں آ رہے ہیں، جس سے ہم طلباء کی نئی پود کو مستفید کریں گے۔ اپنے ذہن میں ہم نے ہاسٹل میں اپنی حیثیت کا ایک مادر مہربان کی سی سوچ لی، جس کے ارد گرد طلباء تجربہ کار طلباء کی مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے۔ سپریڈنٹ صاحب کو، جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے، لکھ کر بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں گے تو فلاں فلاں مراعات کو توقع سے آپ رکھیں گے اور فلاں فلاں قواعد سے اپنے آپ کو مستثنی سمجھیں گے۔ اطلاعاً عرض ہے کہ یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بدنیتی دیکھیے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے۔ ہم پہ یہ جو ظلم ہوا سو ہوا۔ یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔